عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ محترم سامعین، دین کے متعلق ایک غلط فہمی یا غلط تصور ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں یہ رائج ہے کہ دین کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک غلط تصور یہ ہے کہ دین کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں اور دنیا کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی اگر دیندار بننا ہے تو دنیا اچھی نہیں ہو سکتی، اور دنیا میں اگر اچھی زندگی گزارنا ہے تو پھر دین پر نہیں چل سکتے۔ یہ تصور عام ہے، اس لیے بعض لوگوں کی زبان سے کہتے ہوئے میں نے سنا کہ دونوں چیزیں بیک وقت دونوں چیزوں پر نہیں چلا جا سکتا ہے۔ دین پر چلنا ہے تو پھر دنیا حاصل نہیں کر سکتے ہیں، دنیا حاصل کرنا ہے تو دین پر نہیں چل سکتے ہیں۔ اس تصور کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہم دین کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو عموماً ہم آخرت کی بات کرتے ہیں، جنت کی بات کرتے ہیں، جہنم کی بات کرتے ہیں۔ انسان کا مزاج ہے کہ انسان جلد باز ہے۔ جنت اور جہنم یہ تو مرنے کے بعد اور بہت بعد کا معاملہ ہے۔ انسان ترنت رزلٹ چاہتا ہے، انسان جلد باز ہے۔ انسان یہ دیکھتا ہے کہ مرنے کے بعد جو ہوگا تو وہ بعد کی بات ہے، اس زندگی میں کیا ملے گا۔ پھر انسان کی سوچ یہاں کر کے اس سے یہ کہتی ہے کہ اگر دنیا کو اچھا بنانا ہے اور ایک اچھی زندگی، ایک خوشگوار زندگی بنانا ہے تو دین کے تقاضوں پر عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات دین کے اعتبار سے سراسر غلط ہے، کیونکہ ہمارا جو دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو شریعت دی ہے، جو اسلام دیا ہے، یہ شریعت، یہ دین دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آخرت ہی کامیاب ہوگی، آخرت ہی میں کامیابی ملے گی، نہیں۔ ہماری شریعت میں دین دنیا آخرت دونوں جہاں کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ قرآن کریم میں جو جامع دعا ہمیں سکھلائی گئی ہے، اور اس دعا کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اللہ رب العالمین کے گھر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان اگر کوئی دعا کرتے ہیں تو وہ دعا یہ دعا ہے جو قرآن کے اندر بہت ہی جامع دعا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہم کیا اللہ سے مانگتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا، اور دنیا کے ساتھ حسنہ کا لفظ ہے، کہ ہمارے پروردگار تو ہمیں دنیا کی بہتری ہمیں عطا فرما۔ دنیا کی بہتری یعنی بہترین لائف، بہترین زندگی، بہترین سامان، بہترین گھر، بہترین سماج، سوسائٹی، یہ دنیاوی جو انسان کی زندگی کے لیے جن چیزوں کی مدد کی اور سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا کی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں حسنہ عطا فرما، یعنی دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو اور آخرت کی زندگی بھی اچھی ہو۔ وقنا عذاب النار، اور آخرت کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو یہاں تو ہم اللہ تعالیٰ ہمیں سکھلا رہا ہے کہ دنیاوی زندگی بھی ہم بہتر اللہ سے مانگیں۔ اگر دنیاوی زندگی اور دین کی آخرت کی زندگی یہ دونوں الگ الگ ہوتی یا دنیا عیب دار ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ دعا قرآن میں نہ سکھلاتا۔
یہ دعا اور یہ اس دعا کی اہمیت اور یہ دعا ہمیں سکھائی جا رہی ہے کہ یہ دنیاوی زندگی کی ضمانت کامیابی کی شریعت نے دی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا ذکر کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی، کبھی ہم نے ان پہ غور کیا ہے کہ وہ دعا صرف جنت کے اوپر مشتمل نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار دعائیں ہیں، تو ان دعاؤں میں صرف جنت مانگنا یا آخرت ہی کی کامیابی مانگنا اس پر مشتمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی اچھی زندگی بھی اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی بہترین لائف، ایک اچھی زندگی، ایک لگژری زندگی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اور یہ دعا جامع صحیح مسلم کے اندر بڑی ہی جامع دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پوری اس طرح ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری و اصلح لی دنیای التی فیہا معاشی۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میرے دین کو درست کر دے جو میرے دین و دنیا کے ہر کام کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ میرے دین کو درست کر دے، کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگا کرتے تھے کہ دین کو درست کر دے جو میرے دین اور دنیا کے ہر کام کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ یعنی دین ہے تو سب کچھ ہے، اور دین نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اور فرماتے کہ میرے دنیا کو درست کر دے جس میں میری گزران ہے، جس میں مجھے جینا ہے۔ دیکھیے، پہلے دین اس کے بعد دنیا، دونوں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرے دنیا کو درست کر دے جس میں مجھے گزرنا ہے، اور میری آخرت کو درست کر دے جس میں میرا اپنی منزل کی طرف لوٹنا ہے، اور اللہ میری زندگی کو میرے لیے ہر بھلائی میں اضافے کا سبب بنا دے، اور میری وفات کو، میری موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت بنا دے۔ اللہ تبارک و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے اندر کیا مانگ رہے ہیں؟ دین بھی مانگ رہے ہیں، دین کو درست کر دے، اور دنیا بھی، دنیا کی درستگی کی بھی دعا اللہ رب العالمین سے کر دیں۔ وہ دنیا کے ساتھ ساتھ معاشی کا بھی لفظ لایا ہے، جس میں ہمارا گزران ہے، معیشت ہے، کیونکہ اس دنیا میں ہمیں جینا ہے تو معاشی کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، معیشت کے بغیر ہم جی نہیں سکتے ہیں۔ یعنی دنیا میں رہنا ہے تو ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہے، ہمیں کپڑا اور ساز و سامان کی ضرورت ہے، جو ایک انسان کی زندگی جینے کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دین کے ساتھ دنیا بھی، اور دنیا کی درستگی اور بہتری بھی اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں۔ یہ دعائیں ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ ہمارا دین صرف آخرت کو سنوارنے کا کام نہیں کرتا ہے، بلکہ دنیا کو بھی سنوارنے کا کام کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ چند ایسی باتیں، چند ایسی چیزیں ابھی آپ کو دیکھیں گے کہ دنیا کی زندگی ایک اچھی زندگی ہو، ایک خوشگوار زندگی ہو تو کیسے بنایا جائے خوشگوار، ایک اچھی زندگی، بہترین زندگی کیسے ہو۔ ان چیزوں کے تعلق سے انشاءاللہ چند اصول ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، تاکہ اگر ان اصول پر ہم عمل کر لے جائیں تو ہمارا دین اور دنیا دونوں ایک اچھی زندگی ہم گزار سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے، دنیا کو اگر بہترین زندگی بنانا ہے، ایک اچھی زندگی اگر ہمیں اس دنیا کے اندر گزارنی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کی فاؤنڈیشن کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، کیسے ہمیں ایک بہترین لائف مل سکتی ہے۔ تو قرآن کریم کا 14واں پارہ سورہ نحل کی آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نحل کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو، وهو مؤمن، شرط لگا دیا ایمان کی حالت میں، وہ مومن ہو، ایمان والا ہو اور نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم انہیں ایک بہترین زندگی عطا کریں گے، ایک بہترین لائف، ایک لگژری لائف ہم عطا کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور یہ بہترین لائف سے آخرت کی لائف مراد نہیں ہے، کیونکہ آگے جو جملے ہیں وہ آخرت میں بعد میں اجر ملے گا۔ اس دنیا کے اندر ہم جو کچھ کریں گے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ دے گا، وہ آخرت میں دے گا۔
کیونکہ آگے اللہ نے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم بہترین بدلہ دیں گے جو وہ عمل کرتے تھے. یعنی یہ بعد والا جملہ آخرت سے تعلق ہے. تو آخرت میں جو دیں گے بہترین وہ بعد میں دیں گے. اس دنیا کے اندر اللہ نے فرمایا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم ایک بہترین زندگی، پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. یہ کب ہوگا؟ ایک کامیاب زندگی، ایک بہترین زندگی کب ملے گی؟ جب ہمارا ایمان درست ہوگا، اور ایمان کے ساتھ ساتھ ہم نیک عمل کرنے والے ہوں، عمل صالح کرنے والے ہوں. تو پہلی چیز اپنے اندر ایمان پیدا کریں. ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ ایمان ویسے ہی ہو جیسے صحابہ کرام نے ایمان لے کر آئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ تم اس طرح ایمان لے کر آؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لے کر آئے ہیں تو تم ہدایت پا جاؤ. یہاں صحابہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لے کر آؤ اس طرح جس طرح صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. بڑا افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ وہ کیسے جرأت کر لیتا ہے صحابہ اکرام کے خلاف بول لیتا ہے. اور اس سے زیادہ افسوس کی بات تو ان لوگوں پر ہے جو صحابہ اکرام پر تنقید کرتے ہیں، صحابہ کرام کے شان میں اتنی بڑی جرأت اور گستاخی کرتے ہیں کہ اگر ہم صحابہ کے دور میں ہوتے، اس دور میں، تو ہم معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف تلوار اٹھاتے. یہ جملہ بولنے سے پہلے اس کی زبان کٹ نہیں کیوں گئی؟ صحابہ کرام کے شان میں اتنی بڑی گستاخی. اور کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا تو کیوں نہیں بولے؟ حدیث میں کیا آیا کہ یہ تم کہو کہ صحابہ کرام اس وقت حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیچ میں، یہ حسن حسین اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیچ میں جو کچھ ہوا ہے، تم 14 صدی کے انسان، تم فیصلہ کرو گے، تمہارے اندر وحی آئی ہے کہ تم یہ بات کہو گے کہ ہم اس وقت ہوتے تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف تلوار اٹھاتے. یہ کہاں گیا ہمارا ایمان؟ اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کو ایک آئیڈیل بنایا ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ اس طرح جیسا صحابہ ایمان لے کر آئے. اور بڑے شوق کے ساتھ متاثر ہو رہے ہیں نوجوان ہمارے، ان کی باتیں سن رہے ہیں. یہ کون ہے؟ آپ بآسانی اس کو سمجھ رہے ہیں کہ میں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں. صحابہ اکرام کے بارے میں جو گستاخی کرے ان کا سننا اور ان کی تائید کرنا، ان کا سپورٹ کرنا، یہ خود اپنے آپ کو اس کیٹیگری اور جو مجرم میں آپ کو کھڑا ہو رہے ہیں اور ان کا سپورٹ کر رہے ہیں. گویا کہ آپ صحابہ اکرام کے دفاع میں نہیں بلکہ صحابہ اکرام سے اگینسٹ میں آپ کھڑے ہو رہے ہیں. بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے علماء کرام گزرے، کبھی کسی نے جرأت نہیں کی صحابہ اکرام کے بارے میں کہ طعن تشنیع کرے، تنقید کرے. یہ 14 صدی کا انسان جو اپنے آپ کو انجینئر پیشے سے کہتا ہے، اور یہ صحابہ اکرام کے سامنے اتنی بڑے بڑے جملے جو کہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. صحابہ اکرام کا دفاع تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، ایک جگہ نہیں کئی جگہ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کا دفاع کیا ہے. صحابہ اکرام کے تعلق سے کیا فرمائے کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے تعلق سے فرما دیا ہے کہ برا بھلا نہ کہو، اور ان صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں. جب اللہ راضی ہو گیا ہے، کیا نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کو یہ پتا نہیں تھا کہ 1400 سال کے ایک مرزا کو، ایک انجینئر کو یہ آج ان کو پتا ہے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم سب کا یہاں عقیدہ الحمدللہ جہاں تک مجھے پتا ہے ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا درخت سے گرتا نہیں. یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ کسی کا نہیں ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولے کہ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے. الحمدللہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ کے اشارے کے بغیر ایک پتا جھڑتا نہیں ہے. اور اتنی بڑی شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بغیر اللہ کی منظوری اور اجازت کے اشارے کے ہو گیا کہ اس کو ایک مدعا بنا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 سال بعد ایک حادثہ ہوا ہے
ہے غم کا، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو آڑ اور مدعا بنا کر کے دوسرے صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالا جائے۔ نوجوانوں تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ تم ایسوں کی تقریر اور ویڈیو سن کر کہ تمہارا دماغ کہاں چلا گیا ہے؟ بڑا افسوس ہوتا ہے، جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں راضی ہو گیا ہوں، اور تم ان کے بارے میں اپنے دلوں میں بغض بھر رہے ہو، تم اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہو، تمہارا ایمان خطرے میں ہے۔ صحابہ اکرام کے شان میں ان کے بارے میں ایسے سوچنا گویا کہ ہمارا ایمان خطرے میں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان جیسا ایمان لے کر آؤ تو تم ہدایت پر، یعنی ان جیسا ایمان نہیں تو ہدایت پر ہم نہیں ہیں۔ صحابہ اکرام کے بارے میں سوچنے سے پہلے، بولنے سے پہلے 100 بار سوچیں کہ ہم بول کیا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کے تعلق سے بعض صحابہ کے بیچ میں جھگڑا ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے صحابی سے کہا کہ اس صحابی کو تم برا بھلا نہ کہو۔ آج 1400 سال بعد آج اتنی جرت کہ ہم صحابہ کرام کے خلاف انگلی کر رہے ہیں، انگلی اٹھا رہے ہیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ ایک الگ ہی ٹاپک ہے، لیکن بات آئی تو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو پہلی بنیادی چیز کیا ہے کہ ایک بہترین لائف کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، اور دوسری چیز اس میں کیا ہے؟ نیک عمل، عمل صالح، نیک عمل، ایمان اور نیک عمل۔ اگر غور کریں گے تو اگر پورا قرآن بھی نہ اتارا ہوتا اللہ تعالیٰ نے، ان دونوں چیز کے اندر پورا دین آ گیا ہے، ایمان اور نیک عمل، پورا دین اس کے اندر سمویا ہوا ہے، پورا دین اس میں داخل کیا ہوا ہے۔ ایمان اور نیک عمل یہ پوری ہماری زندگی، ہماری شریعت کے اندر اس طرح اگر دیکھیں تو پوری شریعت، پورا دین ان دونوں چیزوں میں آ گیا ہے۔ لہذا ان دونوں چیزوں کے ذریعے اگر ان دونوں چیزوں کو ہم لے کر کے چلیں، دین پر چلتے رہیں، تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی۔ اور اگر دین پر ہم نے نہیں چلے، ہم نے منمانی کی، جہاں جی چاہا ہم نے قرآن پر عمل کیا، جہاں جی چاہا ہم نے حدیث پر عمل کیا، اور جہاں جی چاہا ہم نے قرآن حدیث کی دھجیاں اڑا دی، جیسا کہ جو لوگ اڑا رہے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہہ دیا ہے، لیکن وہ ان حدیث کا مفہوم آج انہیں سمجھ میں آ رہی، جو صحابہ کرام کے خلاف انگلی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آیا، انہیں سمجھ میں آ رہی ایسی باتیں، مطلب حدیث میں جو واضح نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے گڑھ کر کے پیش کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ تو باغی معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت ہے۔ میرے بھائیوں، کچھ کہنے سے پہلے سوچیں نہیں تو آپ کا ایمان آپ کے ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ تو کہیں قرآن حدیث کی باتوں پر کہیں عمل کرنا، کہیں چھوڑ دینا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ پھر ہمارا ایمان درست نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ہی رہا معاملہ تو دیکھیے سورہ طٰہٰ کی آیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص میری ذکر سے اعراض کرے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو ہم ان کی زندگی کو تنگ حال بنا دیں گے۔ دنیاوی زندگی مراد ہے کہ ہم ان کی دنیاوی زندگی کو تنگ حال بنا دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اس شخص کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اللہ کے ذکر سے جو اعراض کرے، قرآن و سنت سے جو اعراض کرے، اللہ نے فرمایا کہ ان کی دنیاوی زندگی بھی تنگ حال اور آخرت میں اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، رب العالمین سے بندہ کہے گا کہ اللہ تو نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ وقت کنت بصیرا، میں تو دنیا میں اچھا خاصا دیکھتا تھا، میری بصارت تھی۔ قال کذالک آتتک آیاتنا، اللہ جواب دے گا اسی طرح ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ تمہارے پاس جب ہماری آیتیں آئیں تم نے بھلا دیا۔ وکذالک الیوم تنسیٰ، آج تجھے بھی بھلا دیا جا رہا ہے، تمہاری باتوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں، تمہاری باتوں کو اگنور کیا جا رہا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے، اس دنیا میں ہمیں دنیا اور دین دونوں اگر ہمیں لے کر چلیں گے تو ہماری زندگی اچھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، دنیا کی خوشحال زندگی گزارنا ہے تو دوسرا اصول یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 5 ٹائم ایک مؤذن اذان دیتا ہے، اور 5 ٹائم مؤذن اذان میں کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ فلاح کا مطلب کامیابی، ہمیں کامیابی چاہیے،
ہمیں اور آپ کو کامیابی چاہیے، اور مؤذن اپنے اذان میں اپنی صدا میں آواز لگاتا ہے کہ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کن کن چیزوں میں مصروف اور مشغول نظر آتے ہیں، اور مسجد آتے بھی ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ فارمیلٹیز کے لیے نماز ہے، پڑھنا ہے، ہم آ گئے اور پڑھ لیے، جبکہ نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہیں آواز دو حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے ذریعے، یعنی بلاؤ نماز کی طرف، اور نماز کیا ہے؟ کامیابی ہے، نماز کامیابی کی ضمانت ہے، تو آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، برائے کدھر جا رہے ہیں؟ نماز کے لیے، اور نماز کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انہیں کامیابی کی طرف بلاؤ۔ نماز پڑھنے کے بعد اگر کامیابی نہیں مل رہی ہے تو پھر گویا کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یعنی نماز سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے، اس لیے کہ نماز تو کامیابی کی ضمانت ہے، تو ہم آ رہے ہیں گویا کہ ایک طرح سے ہم فارمیلٹیز ادا کر رہے ہیں۔ نماز ہے، باپ دادا پڑھتے تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں، تو فارمیلٹیز نہیں ادا کرنا ہے، کیونکہ نماز کے ذریعے ہمارے بہت سارے جو پرابلم ہیں ان کا ایک سولوشن ہے، حل ہے، اور یہ نماز ہمیں رب العالمین کی قریب کرتی ہے، رب العالمین کی نماز ہمیں قریب کرتی ہے۔ ایک بندہ جتنا قریب رب سے نماز کی حالت میں ہوتا ہے، اور خصوصاً سجدے کی حالت میں، اتنا قریب کسی اور عبادت میں نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 482، اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء، یہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب کہ وہ سجدے میں ہو، فاکثر الدعاء، تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو، تم کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو، تو بندہ سب سے زیادہ قریب رب العالمین سے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو زندگی میں مصیبت آئے، پرابلم آئے، ٹینشن آئے، تو ہمیں کدھر جانے کا ہے؟ اللہ کے گھر مسجد کی طرف جانے کا ہے۔ مصیبتیں آئیں تو ہمیں گڑ گڑانا نہیں، بلکہ اللہ کی مسجد کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف جانا ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سنت بھی ہے کہ آپ پر جب مصیبت آتی تھی تو آپ صحابی کو، بلال کو حکم دیتے تھے کہ بلال اذان دو، اذان دے کر کے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے وقت نماز کا اہتمام کرتے تھے، اللہ کے گھروں کی طرف جاتے تھے، اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر کے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور قرآن نے بھی تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہی کہ تم نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھیں، اور نماز کی پابندی کیا کریں۔ پابندی 4 ٹائم تو بڑا ہی اچھے سے کرتے ہیں، لیکن 5ویں ٹائم ہم گل ہو جاتے ہیں، ہم گول ہو جاتے ہیں۔ 5ویں ٹائم جو فجر کا ٹائم ہوتا ہے، جو فجر کے بعد کا جو معاملہ ہے، فجر کے بعد سے لے کر کے سورج نکلنے تک، اس بیچ میں اللہ تعالیٰ روزی تقسیم کرتا ہے، بندوں کو روزی دیتا ہے، اور ہم اس ٹائم سوئے ہو رہتے ہیں، تو کیسے ہمیں کامیابی ملے گی، کیسے ہمیں روزی ملے گی، یا ہمارے گھر میں برکتیں نازل ہوگی۔ فجر کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک اگر ہمیں سونا ضروری ہے، نماز پڑھیں اور اس کے بعد سورج نکلنے تک ذکر و اذکار میں لگے رہیں، پھر اس کے بعد بھلے ہی سو جائیں، لیکن نماز اور نماز کے بعد سورج نکلنے تک نہیں سونا چاہیے۔ اس لیے اس بیچ میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے بیچ میں روزی تقسیم کرتا ہے، لہذا ایک اچھی زندگی کے لیے ہمیں نماز کا پابند ہونا پڑے گا۔ تیسرا اصول، ایک اچھی زندگی، ایک بہترین زندگی اگر چاہیے تو اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں، اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں۔ تقویٰ کا سیدھا سادہ اگر معنی دیکھیں تو اللہ رب العالمین کا ایسا ڈر ہمارے اندر پیدا ہو جو ہمیں حرام کے قریب جانے نہ دے، جو ہمیں ناجائز کے قریب جانے نہ دے، ایسا ڈر پیدا ہو جائے تو یہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کا ایسا ڈر ہمارے اندر آ جائے کہ ہم حرام کے قریب نہ جائیں، حرام کاموں سے بچیں، ایسا ڈر اللہ رب العالمین کا پیدا ہو جائے تو اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور یہ جو تقویٰ ہے
اگر یہ ہمارے اندر ہو، ہماری زندگی میں پائے جائیں تو اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا ہے کہ ہم روزی دیں گے. اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا وعدہ نہیں کیا کہ ہم روزی دیں گے، رزق دیں گے، ہم تمہارا کاروبار، تمہارا بزنس اچھا کر دیں گے، بلکہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ ہم تمہارے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. اللہ اکبر. اگر تقوی واقعی میں پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی یہ وعدہ ہے کہ برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. آئیے دیکھیے قرآن میں سورہ اعراف آیت نمبر 96 اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی والے ایمان لے کر آ جائیں، وَاتَّقَوْا اور تقوی اختیار کر لیں، بستی والے ایمان لے کر آ جائیں، تقوی اختیار کریں، اللہ نے فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی برکت کے دروازے ان پر کھول دیے جائیں گے. اللہ نے فرمایا ہم آسمان اور زمین کی برکت کے دروازے کھول دیں گے. یہاں اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے ساری برکت کے دروازے کھولنے کا وعدہ کر رہا ہے کن لوگوں سے؟ جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ تقوی اختیار کریں. تو تقوی اتنی بڑی چیز ہے، یہ تقوی اگر پیدا ہو جائے تو ہر مشکل کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دیتا ہے. ایک آدمی کتنی ہی مصیبت میں ہو، مشکل میں ہو، لیکن اگر اس کی زندگی میں تقوی ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی صورت اور کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دے گا اور اس کو اس مشکل سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے نکلنے کے لیے، یعنی انسان ایک پرابلم میں ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی میں گھرا ہوا ہے، لیکن اس کی زندگی میں تقوی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، حرام کاموں سے بچنے والا ہے، حلال کام کرنے والا ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ اسے اس پریشانی سے نکال دے گا. اتنا ہی نہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی دے گا بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ بندہ گمان ہی نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر دو چیزوں کا وعدہ کیا ہے کہ ایمان ہو، تقوی ہو تو برکت کے دروازے کھول دیں گے. اور سورہ طلاق میں اللہ نے فرمایا اگر تقوی ہو تو مشکل سے نکالنے کا راستہ اور روزی کا انتظام ہم کریں گے، بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ کہاں سے یہ روزی کا انتظام ہو گیا. میرے بھائیوں، یہ چند باتیں آج کے درس میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اس دنیا میں ایک اچھی زندگی، ایک بہترین زندگی اگر ہمیں چاہیے تو شریعت پر ہم چلیں، دین پر چلیں اور دین پر پابندی سے چلیں. ایسا نہیں کہ کبھی ہاں ہم نے بالکل پورا دین پر ہم داخل ہو گئے اور کبھی طلاق دے دی دین. اور خاص کر کے کچھ ایسے مواقع آتے ہیں، کچھ ایسے موسم، کچھ ایسے اوقات آتے ہیں بالکل وہاں ایسا لگتا ہے کہ دین ہمارے اندر ہے ہی نہیں. خاص کر کے شادی بیاہ ہمارے گھروں میں ہو، کوئی پروگرام ہو، ایسی شریعت کی جنازہ نکل جاتا ہے، ایسے ہم دھجیاں اڑاتے ہیں کہ اگر کافر بھی دیکھے تو شرما جائے. شادی بیاہ میں کتنے خرافات ہوتے ہیں، باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں، لیکن شادی بیاہ کا موقع ہے، غمی کا موقع ہے، دیکھیے وہاں بھی کیسے بے دینی اور خرافات اور رسومات اور روایات ادا کیے جاتے ہیں جن کا دین سے کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن چونکہ باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، کیوں نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے تو سماج کیا کہیں گے؟ یعنی سماج کا ڈر ہے ہمیں اور اللہ کا ڈر نہیں. یہ ڈر، یہ تقوی نہیں ہے. سماج سے ہم ڈریں اور اللہ اور اس کے دین کے خلاف چلے جائیں، خلاف کا کام کر لیں، یہ تقوی نہیں، اس کو تقوی نہیں کہا جاتا ہے. تو لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم شریعت پر پابند ہو اور جو اصول بتائے گئے ہیں، ہمیں ایک بہترین زندگی چاہیے. جیسا کہ میں نے چند اصول ابھی آپ کے سامنے رکھا. پہلا اصول، پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان اور نیک عمل ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ خوشگوار زندگی چاہیے تو نماز کو بھی پابندی کے ساتھ سنت کے مطابق ادا کریں. تیسرا اصول، ہم اپنے اندر تقوی پیدا کریں. انشاءاللہ جو باقی باتیں ہیں آپ کے سامنے آنے والے دروس میں رکھے جائیں گے. آخر میں رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دیں. ہمیں اور ہماری دنیاوی اخروی دونوں زندگی کامیاب ہو، اچھی زندگی ہو، یہ ہمیں نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم.